والأنبياء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تقول للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن لا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین محمد استمی خواہم خدا را خدایا است عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ذوق رکھو سنت گرامی سے ہے شرف آپ کی غلامی سے جو کوئی تابع رسول نہیں لخت حق کرے وہ قبول نہیں خاتم الانبیاء کی ذات وہم و گمان سے بلند خدا کا حسن انتخاب لاجواب ہے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے کرنا ہے تو پھر سب کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے گمراہ نہ ملے گا شیطان سے بدتر ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم اصلی وطن تو قبر ہے مجھے معلوم نہ تھا میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا اصلی پوشاک تو کفن ہے مجھے معلوم نہ تھا آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شائدہ ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ فدا ہے جہاں یہ ایک مٹی کی عمارت یہ ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا یہ خیالی آسماں موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی محترم المقام واجب الاحترام شرفائے ملت دوستو بزرگوں دعا فرمے سو کہ اس مختصر وقت اندر اللہ پاک حق بات بیان کرنے دی توفیق بخشے جیڑی بات میری زبان چکلی ہے وہ صحیح ہوئے اللہ رب العزت اس دوتے صحیح معنی نظر عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو آج دے تعزیت دا پروگرام ہے دعا فرمے سو کہ حاجی اللہ دیتا صاحب جی اللہ پاک قبر کو جنت دا باغ بناوے اللہ پاک منظور صاحب اور برادران کو صبر جمیل عطا فرماوے اللہ پاک اسا سارے رحمت فرماوے زندگی احمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ چند روز زندگی ہے عارضی تے مختصر زندگی ہے یہ زندگی ہے 40-50 سال دی زندگی ہے 70 سال دی قیامت دا ایک لہار ہے 50,000 سال دا اس دی تیاری اللہ دا قرآن ہے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے موت مومن واسطے خوشبودار پھول ہے موت مومن واسطے تحفہ ہے جلے مومن دوتے موت آن دیئے مومن کو اللہ دا دیدار تھی دے
مومنہ دے کاش آج تو کچھ لیوار پہلے میرے تے موت آ بنی ہا میں کو اللہ دا دیدار پہلے ہو بنی ہا. ہر بندے واسطے تحفہ نہیں، موت مومن واسطے تحفہ ہے. موت مومن واسطے خوشبودار پھول ہے. مومن دی موت دے بعد اللہ نال ملاقات تھی لیے. باقی مرنا ہر شخص نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت دا ذائقہ چکھنے. کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو گئے. فنا کرو پہلے تیاری اللہ دا قرآن ہے تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان ہے. میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ نبوت اندر بیٹھن، صحابی آندے آ کے عرض کریں دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل مند کہہ کو آدھن، سیانا بندہ کہہ کو آدھن، اگر کوئی سارے کو پوچھے ہا اسا کے نواب دا نا گنو ہا، کئی کار کوٹھی والے دا نا گنو ہا، کئی فہم و فراست والے دا نا گنو ہا، لیکن نبی ایسے مقام تے فیض ہوں دے جہ دی نگاہ دہائیں جہانے تے ہوں دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، میرے نزدیک عقل مند شخص ہوئے، دانا ہوئے، سمجھدار ہوئے، جیرا مرن کو پہلے مرن دی تیاری کریں. ایسا لوگ دیکھوں گے کتنے لوگ ایسا پہلے مرن کو پہلے مرن دی تیاری کی دی پہ ہیں، یا تیاری کرنے بندے ہیں، موت کو ڈرتے ہیں. مرنا ہر بندے ہے. انتقال دے معنی منتقل تھی ونے پہلے ایسا عالم ارواح چاہ سے اماں دے پیٹ ہی چاہیں، ان دے بعد میرے دوستو اگو زمین و آسمان دا پیٹ ہے، ان دے بعد قبر دا پیٹ ہے، اگو زندگی ہے. اسا این زندگی دی خاطر محنت پہ کرنے، اگلی زندگی دی خاطر محنت کہنی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین لوگ ہوئے جنہاں مرن کو پہلے مرن دی تیاری کریں دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی آوائے تیاری کر کے آوائے تیاری کر کے آوائے موت روزانہ اعلان کریں دیئے کہ میں او موتا جری میاں تے بیوی دی محبت کرو تو کو جدا کریں دی، میں او موتا جری ابے دے پتریں کو محبت کرو جدا کریں دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی دوستیں دی محبت کرو جدا کریں دی کہ موت روزانہ اعلان پہ کریں دی، میں آبادے کو ویران پہ کریں دی تے ویرانے کو آباد پہ کریں دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی موت بھی روزانہ اعلان کریں دیئے، قبر بھی روزانہ اعلان کریں دیئے. اوائے تیاری کر کے اوائے تیاری کر کے اوائے یا تا جنت دے باغاں وچ باغ ہو سا یا جہنم دے کھجے وچ کھڈا ہو سا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے جڑے بندے اللہ دے کلام دی تلاوت نو کثرت نال کرے سن، جڑے بندے قرآن مجید دی تلاوت نو کثرت نال پہ کریں دے ہو سن، 5 وقت نمازاں پہ پڑھ دے ہو سن، ذکر اللہ کثرت نال پہ کریں دے ہو سن. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے جلے او بندے دنیا در رخصت تھی دن رب دا کلام اپنی اصلی حالت دے اندر آکے استقبال پیا کرے نہ ہوں دے اور اے بات یاد ہوں دے اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے رب دا کلام بھی تیرا استقبال پیا کرے سی اگر تیرا تعلق رب دے کلام دے نال ہو سی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے نور منازلکم بالصلاۃ تلاوت قرآن، اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو، قرآن مجید دی تلاوت نال منور کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، میری امت دی بہترین عبادت قرآن مجید دا پڑھنا ہے. قرآن مجید پڑھن والا ایویں جے رب نال پیا لیندا ہوے، رب نال گفتگو پیا کریندا ہوے. دنیا دے کاوت گنجے پہلا چڑھی نے جس کاوت دی کلام اللہ نال یاری لگ گئی چومتے اکھا تے پیا رکھیندا. اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بڑھ گیا خدا اس سینے کو کیویں سڑے سی جس سینے تے کلام اللہ دا صدرہ موجود ہو سر. میرے دوستو تعزیت دے پروگرام تے آئے بیٹے ہوئے یہ بات یاد کر کے بجائیں ون کہ اپنی اولاد کو یہ بات سمجھائیں، اپنے گھر دے اندر یہ بات سمجھائیں کہ رب دے کلام دی تلاوت نو کثرت نال کرو، ذکر اللہ نو کثرت نال کرو، اللہ اللہ کثرت نال کرو، تسبیحات کثرت نال پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما
فرما گئے سورۃ یاسین دی تلاوت نو کثرت نال کیتا کرو صبح دی نماز با جماعت ادا کرو او دے بعد سورۃ یاسین دی تلاوت کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے سارا نہار تورا بہترین گزرتی اللہ تیرے رزق دے اندر برکت عطا کرے تھی اللہ تیری اولاد دے اندر برکت عطا کرے تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے کہ جس گھر دے اندر کلام اللہ دی تلاوت نو کثرت نال پہ کریں دے سن سورۃ یاسین پہ پڑھ دے سن سورۃ بقرہ دی تلاوت پہ تھی دیو سی سورۃ محمد دی تلاوت پہ تھی دیو سی سورۃ رحمان دی تلاوت پہ تھی دیو سی اللہ پاک ہر قسم دی آفت تے مصیبت تو محفوظ رکھے دی جنات دے شر تو محفوظ رکھے دی جادو دے شر تو محفوظ رکھے دی اگر سورۃ کہف دی تلاوت سارے سبحان اللہ کو جا اللہ سارے تے رحمت فرماوے اللہ ہائی سبھی قبر کو جنت دا باغ بناوے اللہ پاک انہیں درجات نو بلند فرماوے اولاد کو صبر جمیل عطا فرماوے انہیں دی والدہ دی قبر کو جنت دا باغ بناوے میرے دوستو آج تساں تے اساں آمین اکسوں سبحان اللہ اکسوں کل کو لوگ سارے خاطر بھی اکثر بھرا انجے پروگرام دے تشریف گھن آندن جیرے حاضری لوامر دی خاطر آندن جیرے بلا او فو تنن اسے والا حاضری دی خاطر وے دیا حاضری نال حاضری چل دیئے این وجہ کرو جلے ایجے پروگرام تے ہو خالصتاً آئے کیتے کرو اور سبحان اللہ الحمدللہ ذکر اللہ کثرت نال کیتا کرو اللہ نے فرمائے اہل ایمان لوگوں ذکرن کثیرہ مدہ ذکر کثرت نال کرو ذکر کرے سو اللہ نام اعمال کو نیکے نال بھرے دے میرے دوستو زندگی دا عارضی ہے عارضی زندگی خاطر کتنی محنت پہ کرے دے ہو اگلی زندگی خاطر کرے سوچو ساری محنت کتنی ہے سارا وقت کیویں پہ گزر دے اے موت اللہ جرا پیالہ ہے ہر بندے پیمنے مرنا ہر بندے ہے اے پیالہ ہر بندے کو ملنے لیکن انگلو پہلے تیاری کتنی پہ کریں دے ہیں تو زندگی کیویں پہ گزر دی ہے تعزیت دے پروگرام ہوتے آئے بیٹھے ہوئے میرے دوستو قبرستان روزانہ گئے کیتے کرو ایک قبرستان تو قریب ہے میں قبرستان گلیل ورگیاں اکثر قبریں تو گھا تھی آپ ہے دربھا تھی آپ ہے سال دے بعد قبرستان میں نے سال دے بعد ایچھے قبریں تو میں گیاں جیتے قبریں کو بھا لگی پیئے ایسے قبریں تو گئے ہیں جیرہ ڈھچاں پہن کہیں آج تک غور کیتے ہوئے سال دے محرم دے بعد وینے کہیں گئے ہوئے آج تسنے وینے کل کو تھوڑی اولادی کے ناسی حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی روزانہ قبرستان گئے کیتے کرو روزانہ ور کے درود شریف پڑھا کرو سورۃ اخلاص میرے دوستو کثرت نال پڑھی کرو اور سارے مردے کو بخش دیا کرو سارے مردے تیرے واسطے بخشش دی دعا کرے سن سارے واسطے بخشو لیکن نہیں سے گئے قبرستان ویندے نہیں سے بل اکثر لوگ ویندے مٹھائیاں تقسیم کریں دیں یہ مٹھائی قبرستان بناون دی جاہ نہیں ایسا او کام نہ کرو جرا نبی سے نہیں کیتا کرے سو سیدھا جہنم گنوے سی حضرت علی المرتضی شیر خدا عیدگاہ دے اندر گئے عیدگاہ دے اندر جب گئے کہ وہاں کی رچھ نے عیدگاہ دے اندر عید نماز کو پہلے صبح دی نماز دے بعد عید نماز کو پہلے ایک بندہ نوافل کھڑا پڑتا حضرت علی المرتضی شیر خدا پوچھے کیا پیا کرے دی کہ نفلی کھڑا پڑتا اللہ دی عبادت پیا کرے نا مومن دا معراج نبی سی فرمایا اکھا دی ٹھنڈا کے حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمائے اے نماز تے کو جہنم داخل کرے سی جڑی پاک پیغمبر نہیں پڑھی تے تو پڑھدا پئی آج بھی او کوئی کم ہوئے جیرا نبی سی دے فرمان تو ثابت نہ ہوئے صحابہ دے عمل تو ثابت نہ ہوئے اگر اساں کرے سو سا کو سیدھا جہنم کی دیوے سی تحقیق کی تھی کرو لوگ ویدن قبرستان مٹھائیاں تقسیم من کردن ڈھول کھلے وجہدن میرے دوستو قرآن مجید پڑھا کرو جی میں چاہتے ہو تو سب بہر اسا قبر دے بہر پھول سٹے دے ہیں یہ پھول اندروں سٹو حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی 5 وقت دی نماز پڑھو اور جلے نماز پڑھسو تے صحیح منے توجہ نال پڑھسو تے دعا بیٹے منگتے ہو سو عبادت بیٹے آزی ہو سو اتحیات ہی بیٹے ہو سو ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمومنین یوم یقوم الحساب جلے لفظ سے ربنا اغفر لی تیرے والدین دنیا ترکساتی گئے اللہ انہیں دی قبر کو منور کر چھوڑے تھی اگر میرے دوستو والدین زندہ موجود اللہ پاک انہیں دی نام اعمال کو نیک نال بھر چھوڑے دے میرے دوستو 5 وقت دی نماز پڑھی کرو قبر اندروں منور تھی ویسی قبریں کو اندروں منور کرو 5 وقت دا نمازہ پڑھو اسا نمازہ پڑھ دے کہن سے اگر کو پیر علی کو منے دے پیر علی دا فرمان ہوئے
حضرت علی المرتضی اس بات دا راوی ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمیندے میں کو حضور نے ڈچے جڑے بندے دی ترائے دیوار نماز قضا تھی وجے مسلک دی بات نہیں جڑے بندے دی ترائے دیوار نماز قضا تھی وجے حضرت علی المرتضی فرمیندے پہلی بات ہے کہ اون بندے کو غسل نہ دیوائے جنازہ نہ پڑھائے تیسری بات ہے کہ وہ مسلمان دے قبرستان دفن نہ کریں حضرت علی المرتضی شیر خدا دا فرمانے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جیڑے بندے دی عصر دی نماز قضا تھی وجے ایویں سمجھے انہاں گھر برباد تھی گئے انہاں مال برباد تھی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اے نماز 5 وقت دی پڑھی کرو اے مومن دا معراج ہے رب دے نال بڑی اہم ملاقات ہے رب دے نال گفتگو ہے رب دے نال مشورہ ہوندے رب کول دعا ہوندی ہے اے اللہ سر تے رحمت فرما اے اللہ سر گھرانے تے رحمت فرما اے اللہ سر ابو اجداد تے رحمت فرما جنہیں بات آخسو اللہ توڑے تے بھی رحمت کرے تھی توڑے گھرانے تے بھی رحمت کرے تھی توڑے اولاد تے بھی رحمت کرے تھی اور تعزیت دے پروگرام تے آئے بیٹھے میں ہر مسلک دا حباب آیا بیٹھے آج یہ بات یاد کر کے بجائیں اپنے واسطے دعا کی دی کرو اپنے ابو اجداد واسطے دعا کی دی کرو اے اللہ سر ابو اجداد تے رحمت فرما اے اللہ انہیں دے قبریں کو منور فرما اے اللہ انہیں دے درجات نو بلند فرما اے اللہ انہیں حضور دی شفاعت نہ تھی فرما اسا اپنے واسطے دعا کریں دے اپنی اولاد واسطے دعا کریں دے اپنے گھر واسطے دعا کریں دے اپنی بیوی واسطے دعا کریں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اپنے والدین واسطے بھی دعا مانگی کرو میرے دوستو اپنے ابو اجداد واسطے بھی دعا مانگی کرو کتنے لوگ مانگ دے ہو کہہ نہیں مانگ دے بندے کو آندھی نہیں دعا مانگ سن کیوں اے جنازے دے بعد دعا دے زور بھرے دے نماز جنازے دے بعد دعا کہنی جنازہ خود دعا ہے جنازہ کیا ہے خود دعا ہے اللہم مغفر لی اے اللہ مغفرت فرما حینا حیات میتنا میت و شاہدنا سامنے کھڑن غائبنا چلے گئے صغیرنا چھوٹے کبیرنا بڑے ایت جنازے جی دعا ہے خود دعا ہے بعد علی دعا کہنے میں جنہیں بعد ہی منگ دے ودران لکھان دعائی منگو جائزن لیکن جنازے دے فیل فور بعد دعا منگنا شریعت دی کہنی این وجہ کرو اتھا اون بدے وعدے ہیں یار دعا منگو سویرے منگو دوپہرے منگو شام منگو اردے منگو بیٹھے منگو سچے منگو لیکن جنازے دے بعد نہ منگو نبی دی دعا دی توہین ہو دیئے کہ نبی علی دعا نہ سرے مرتدی بخشش نہیں تھی نبی انتظام پہ کریں دے این وجہ کرو احتیاط کی دی کرو میرے دوستو تعزیت دے پروگرام دے بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ آخری فرمان بیان کر کے بعد ختم پیا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرا دوست توجہ نہ سن کے وجہ تو صاحب آپ دل کو منور پیا کرے دا اگر تو کو بیا دعائیں نہیں نہ سوکی آسان دعا پیا رچے نا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے ایک مرتبہ درود شریف چ پڑھو ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ چ پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے اون دے بعد سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھو 10 سپارے دا ثواب ہے اگر درود وا پڑھو 20 سپارے دا ثواب ہے اگر 30 وا پڑھو 30 سپارے دا ثواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دی کرو اور سورۃ اخلاص پڑھن دے بعد حج چا کے دے کرو ولا درود شریف شروع کر دیتا کرو اور اے باتوں کو اے اللہ سارے تے رحمت فرما اے اللہ سارے گھرانے تے رحمت فرما اے اللہ ساری اولاد تے رحمت فرما اے اللہ ساری ابو اجداد تے رحمت فرما اے اللہ حاجی صاحب تے رحمت فرما اے اللہ ان گھر والی تے رحمت فرما اے اللہ ان گھرانے تے رحمت فرما اے اللہ جتنے قبرستان ستے پر سارے تے رحمت فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے تسا سارے دی خاطر دعا مانگسو سارے دعا مردے تواری بخشش واسطے دعا کرے سن واقعات بہت لمبے لمبے لیکن میں جامع بات کیا کرنا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار گئے نبوت ہی بیٹے سارے فرشتیاں سردار جبرائیل امین ہے آ کے عرض کرنے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن معاویہ المزنی دنیا تو رخصت تھی گئے کیا اس کا جنازہ پڑھے سو ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حضور دا سالہ بھی ہے حضور دا ہم سلفی ہے سانڈو جگہ دے سانڈو بھی ہے حضور دا کاتب وحی بھی ہے اور حضور علیہ السلام کئی دعائیں فرما گئے حضرت امیر معاویہ متعلق اے اللہ انہوں دا رحمت فرما اے اللہ کو اقتدار لے واقعات بھی لمبا ہے لیکن معاویہ بن معاویہ المزنی بیا بندہ ہے حضور علیہ السلام کو ڈیچھا کہ یا رسول اللہ وہ فوت تھی جنازہ پڑھے سو
حضور نے ڈٹھے کہ سارے فرشتے سردار آیا کھڑے پیغام کھن کے اپنی مرضی نہ نہیں رب دے آرڈر دے آیا کھڑے ضرور پڑھے سا جنازہ کھنو وہ اپنے نورانی پڑھنے کو حرکت لیتی ہے اور فوراً جنازہ حضور دے سامنے آ گئے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جنازہ پڑھاون پہن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھو دے ڈٹھے نہیں کہ 2 صفحہ تیار تھے اگر ایک صف دے اندر 70 ہزار فرشتہ کرے دیا حضور علیہ السلام جنہیں جنازہ پڑھا گی تھے جبرائیل امین کو پوچھے جبرائیل میں بندے دی زیارت کرنا چاہنا تے یہ بندہ کیا کم کرے دا تے این دی مغفرت دی دعا اللہ دے ملائکہ پہ کریں جنازہ میں پڑھائے پیغام تو گھن نہیں اکی جھن ایک بندہ کتابیں لکھا گیا حدیث مبارکہ دے اندر ہے جبرائیل امین من کے کپڑا ہٹائے تے حضور نے زیارت فرمائیے تے حضور علیہ السلام عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اڑدا ہا باندھا ہا کھاندا ہا پیندا ہا چلدا ہا سورت اخلاص کو کثرت نال پڑھدا ہا جب دنیا تے رخصت ہے اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جا پاک پیغمبر کو آ کے نہ جنازہ او پڑھاویں تے مغفرت دعا ملائکہ کریں یہ سورت اخلاص یاد کرو یہ تو بڑے بڑے سارے وزیریں کو نہیں بھی آندی جیرے حضرت علماء نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا انہوں کو سورت اخلاص نہیں آندی انہوں نماز جنازہ نہیں آندا بڑے بڑے بدترے بدن جیرے علماء کو تنقید نگاہ نہ لے دن لیکن انہوں کو نماز جنازہ نہیں آندا انہوں کو دعائے قنوت نہیں آندی انہوں کو درود شریف نہیں آندا جیرا بندہ ابو تے علماء تے تنقید کرے وہ پوچھی تے کچھ چھواں کلمہ آندے تے اتری جا کلمہ آندے اللہ سی رحمت نال گناہ سی اور تنقید کرے سی انہیں کو بہت سارے گالیاں ہیں جنہیں دا پتہ کہنی یہ گفتگو کریں ہم آپ کے مشکور ہیں مشکور دا معنی ہی غلط ہے آج تک انہوں کو بڑے بڑے جرودن توڑے سیاست دانے کو معنی نہیں بھی آندا مشکور دا معنی ہے میرا کام ہی کی تے شکریہ ادا کر ونجو لفظ ممنون شکر گزار اے معنی ہے لیکن معنی نے پتہ کہنے معنی کیا ہے یہ علماء تے تنقید کریں ان وجہ کرو اپنے آپ کو تنقید کرو بچاؤ حضور نے فرمائے جیڑا بندہ مگو دو شئی دی زمانت لے پہلے چیز اپنی زبان دی زمانت لے نجائز کلمہ نہ پڑھے غیبت نہ کرے بہتان نہ لاوے الزامات نہ لاوے دوجا فرمائے نے کہ اپنی شرمگاہ دی زمانت لے کئی انسان تے حیوان دی عزت برباد نہ کرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا وارث ہوں میرا دوستو اپنی زبان دی حفاظت کرو اپنے پورے جسم دی حفاظت کرو اللہ تو کو سلامت رکھے دل ہماری برکت عطا فرماوے سارے شاعر ہیں بہت بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اے اللہ ساری دعا قبول و منظور فرما اے اللہ عائشہ دی قبر کو جنت دا باغ بنا اے اللہ ان دے سارے معاملات آسان فرما اے آمین یہ بازار فنا یہ بازار فنا دا بھائی اتھوں لڑ گئے کئی تم پاری کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی کھیت لٹا گئے ساری ہے سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاری یا گال فقیر یاد رکھے مت بنو یار وساری دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا
اچھل اچھل کے چل رستہ ہی چل چلاؤ کا پیارے سنبھل سنبھل کے چل نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر حضرت علامہ توسوی صاحب دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل اچھل کے چل رستہ ہی چل چلاؤ کا پیارے سنبھل سنبھل کے چل زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا نئی مسا یہ جھوک فنا زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا او کھیراواں وچوں بندہ تیرا ہونا ایک گزر او کھیراواں وچوں بندہ تیرا ہونا ایک گزر اتھے کوئی نہ سوہا ہو سی اڑ سوہا ہر ویلا ہتھوں نہ وجا سوہو اج دی بنا زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا اچھے بنگلے تے ماڑیاں میٹھے ونجنا سمجھ آندی پئی ہے محبت اللہ کو سبحان اللہ اچھے بنگلے تے ماڑیاں میٹھے ونجنا انکارا تے مربیاں بھی رہے ونجنا یاہو تے ہوا مک ویسی ادھیرا زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا کم تر دیا گلاں نہ بھولاویں سجنا کم تر دیا گلاں نہ بھولاویں سجنا کل رادیاں دے پکے پھل چاویں سجنا ربا ہے دعا سیدھے راہ چلا زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا نئی سہاد وسا یہ جھوک فنا زندگی ہے جیڑے دوست پیچھا بیٹھے ہو محسوس نہ کرے سو تساں میزبان ہو اساں مہمان ہیں یہ ریکویسٹ کریں نا میں تھوڑا تھوڑا قریب تھی آؤ تاکہ جڑے نویں بندے آویں انہاں کتے کوئی پریشانی نہ تھی محسوس نہ کرے سو جزاک اللہ گھر طلب ہے رب دیاں رحمتاں دی وال ساسا نال درود پڑھو پڑھو پاک درود نماز والا جو ازل تو ہے موجود پڑھو ایک سمدیں باندیں پڑھ دے رہو اندہ فیض ہے لا محدود پڑھو میں پڑھدا فرحت نال میں دے خود حکم دے دے معبود پڑھو دروشی والا چاند شیر نات دے ذریعہ نجات واسطے دعا کرو جڑے بزرگ واسطے اسا جمع تھے اللہ انہاں کو غریق رحمت کرے انہاں دے تو فیل ساڈی بھی مغفرت کرے اچھے آواز نال درود شریف آواز کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا وارا فانا کا ذکر وارا فانا لا ذکرک شان آلہ و بالا ہے بے شک ذکر سونے دا بہو بلند ہے وچ
قرآن دے بیان پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا خوش نصیب جو درود پڑھدا ہے خوش نصیب خوش نصیب جو درود پڑھدا ہے شان دیکھو جو معبود پڑھدا ہے شان دیکھو جو معبود پڑھدا ہے نال اپنے رب رلایا ہے نال اپنے رب رلایا ہے من کے رب دا احسان پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا آپ امام پیچھے مقتدی حدیث شریف پیش کرنا چاہنا آپ سبحان اللہ سونی جہی ایک گال مبارک سونے مصطفیٰ دی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی آپ امام پیچھے مقتدی مقتدی بھی سارے نبی ہیں آپ امام پیچھے مقتدی مقتدی بھی سارے نبی ہیں کل نبیاں تو رب بدھایا کل نبیاں تو رب بدھایا شان جہدا سی شان پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا بعد رب دے سیے برتر ہاتھ بلند کر کے بے شک بعد رب دے بعد رب دے سیے برتر کوئی نہیں تھی دا مدنی برابر متے دا شیر پچاؤنا نہیں بعد رب دے سیے برتر کوئی نہیں تھی دا مدنی برابر کوئی نہیں تھی دا مدنی برابر گال مقدی ہے بن کے فرحت گال مقدی ہے بن کے فرحت جے ویلے بھی میں اذان پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا